محترم ناظرین، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا کے سب سے بڑے حکومت کا خلیفہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور وہ اس وقت اس حکومت کے سب سے طاقتور گورنر کے بیٹے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا۔ یہ طاقت صرف ایمان اور خوف خدا سے ہی آتی ہے۔ آج ہم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا وہ مشہور واقعہ سنیں گے جسے سن کر مصر کے گورنر کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اسلام میں انصاف امیر اور غریب کے لیے برابر ہے۔ یہ واقعہ مصر کا ہے۔ مصر پر اس وقت اسلام کے بہت مشہور اور طاقتور سپہ سالار حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مجاہد تھے، لیکن یہ کہانی ان کے بیٹے محمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ مصر میں کچھ نوجوان گھوڑے دوڑانے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس مقابلے میں دو نوجوان سب سے آگے تھے۔ ایک عام دیہاتی مصری لڑکا تھا اور دوسرا مصر کے گورنر کا بیٹا تھا۔ حالات ایسے ہوئے کہ مصری دیہاتی لڑکا جیت گیا، لیکن امیر یعنی کہ گورنر کے بیٹے کو یہ ہار پسند نہیں آئی۔ اس نے غصے میں آ کر اس غریب مصری لڑکے کو بے پناہ مارنا شروع کر دیا۔ اس نے مصری لڑکے کو مارتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھوڑے سے آگے ہونے کی؟ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو مصر کا گورنر ہے۔ ظلم کا شکار ہونے والا وہ مصری لڑکا اس بے عزتی اور مار سے بہت دکھی ہوا۔ اسے انصاف کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ گورنر کے بیٹے کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کر سکتا۔ لیکن اس لڑکے نے یہ بات سن رکھی تھی کہ مدینے میں امیر المومنین بیٹھتے ہیں اور ان کی حکومت میں امیر اور غریب کے لیے انصاف برابر ہے۔ اس زخمی مصری لڑکے نے وہی کیا۔ اس نے بہت مشکل اور لمبے سے سفر طے کیا اور سیدھا مدینہ شریف پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ امیر المومنین مسجد نبوی میں سادہ کپڑوں میں فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی عام سا شخص ہو۔ مصری لڑکے نے جا کر رو رو کر پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے بہت مارا اور انصاف بھی نہیں ملا۔ اس نے کہا، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کی غیرت اور انصاف کا جذبہ ابل پڑا۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ مصر کے گورنر اور ان کے بیٹے کو ایک قاصد کے ذریعے مدینے طلب کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں مصر کے اتنے بڑے گورنر اور ان کا بیٹا مدینے میں حاضر ہوئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصری لڑکے کو اور گورنر کے بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ انہوں نے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر تصدیق کی کہ جی ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ فرمائے جو انصاف کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے، مصری لڑکے، اب تم اس گورنر کے بیٹے کو مار کر اپنا بدلہ لو۔ اس مصری لڑکے نے گورنر کے بیٹے کو وہاں سب کے سامنے وہی ڈنڈے سے اٹھا کر اس کے سر پر مارا جیسے اس نے مارا تھا، اور اس طرح اس لڑکے کا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنڈے کو ہاتھ میں لیا اور امیر مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے وہ مشہور جملے فرمائے کہ عمر، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا؟ اور پھر آپ نے اسی مصری لڑکے سے کہا، تم جاؤ اور یاد رکھنا اسلام میں انصاف ہمیشہ زندہ رہے گا
دوستو یہ واقعہ ہمیں سب سے بڑا سبق دیتا ہے، حکومت اور دولت کی طاقت انسانی حقوق سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ بھی اس ریئل واقعے سے متاثر ہوئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔